ایران اسرائیل جنگ کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم دورہ ہے پاکستان۔ جی ہاں بالکل، ایرانی صدر کل پاکستان آ رہے ہیں، اور اس اہم دورے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، عامر بھائی سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، ایرانی صدر کل پاکستان آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی اہم دورہ ہے پاکستان ہے، جس میں بہت سے اہم معاملات پر گفتگو بھی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دفاعی تعاون کے منصوبوں پر بھی بات چیت ہو۔ یہ بالکل آپ کا اندازہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ اہم دورہ کیوں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب جنگ مئی ہوئی ہے تو اس وقت ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں بھارت میں تھے، اور اس پر اس وقت کے لوگوں نے بڑی کھپ ڈالی، اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں نے جو ان کے خلاف ٹی وی کے اوپر کیا تھا، اس کے بعد ایران ان سے بہت خفا ہوا، اور ایران جو ہیں عباس اراغچی وہاں سے اپنا دورہ مختصر کر کے واپس ایران چلے گئے تھے۔ 26 مئی کو جنگ جیسے ہی بند ہوئی تو جو دورہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل تھے، یہ ایران کا دورہ تھا۔ اور یہ کوئی دورہ عام اس کو کہیں گا اگر کسی پرائم منسٹر کا وزٹ ہے تو نہیں تھا، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو بہت لمبے عرصے سے بہت سارے محاذوں کے اوپر بھارت کا الائے رہا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ شکوہ اور یہ گلہ رہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان کو سب سے پہلے دنیا میں جو تسلیم کرنے والا ملک ہے وہ ایران ہے۔ ایران نے ہمیں سب سے پہلے تسلیم بھی کیا تھا، اس کے باوجود ہمارے مسلم بھائی ہیں، اس کے باوجود بھارت کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ٹائز تھیں، یعنی وہ اپنی بندرگاہ جو ہے جس کو چار بہار کہتے ہیں، وہاں پر بھی وہ بھارتی جو ہیں پوری طرح سے قابض تھے۔ اور لیکن اس کے بعد اللہ کا کرنا ہوا کہ بھارت کو جب مار پڑی تو اسرائیل نے ایران کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ایرانیوں کے سامنے بہت کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ بھارت جو ہے نہ صرف ایک غدار دوست ہے بلکہ جاسوس دوست بھی ہے، اور وہاں بھارتیوں نے جس طرح سے اسرائیل کو پن پوائنٹ کیا ان کے بہت ساری اہم شخصیات، اہم علاقوں کی طرف، اس کے بعد سے ایران جو ہے بہت خفا رہا بھارت سے، اور پاکستان کے وہ بہت نزدیک آیا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں کی اسمبلی کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور وہاں سے باقاعدہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا جس میں پاکستانی سپورٹ کو سراہا گیا تھا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی کاوشوں کو ایران اسرائیل وار کی بندش میں بہت ہی زیادہ اہمیت دی، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ اب آ جائیں مسعود پزشکیان کا جو دورہ ہے پاکستان کا، یہ کیوں اہم ہے؟ عباس اراغچی بھی ساتھ ہیں اور بہت اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دو چیزوں کو جو ہے وہ ایران ضرور ہم سے بات کرے گا۔ ایک اس کی گیس پائپ لائن ہے جو بھارت کی وجہ سے وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، اور ایران ایک اچھے خاصے ایسے منصوبے کو جس کو وہ انٹرنیشنلی اپرووڈ کرا چکا تھا، جو کہ ایران، پاکستان اور انڈیا میں گیس پہنچانے کا منصوبہ تھا، اس میں جب انڈیا بیک آؤٹ کر گیا تو وہ وائبل یا فیزیبل نہیں رہا تھا، اور اس میں پاکستان، اگر صرف پاکستان شامل رہتا تو شاید ایران کو اس طرح سے آمدن نہ ہوتی۔ ایران بھی تھوڑا سا پاکستان سے کھچا تھا اس وقت، اب جا کر اس پر بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی امن اور دہشت گردی کے وہ معاملات جن پر بات ہونے جا رہی ہے، اور جس کی سب سے زیادہ تکلیف جو ہے اس وقت بھارت اور اسرائیل کو ہوگی، اور اسرائیل کو کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور ایران انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے۔ ایران کے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ جی اس بات کے تو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایٹمی ریئیکٹرز جو ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ان کو ابھی سال 2 سال لگیں گے، لیکن جو نقصان ہے، جو انٹرنیشنل باڈی ہے، اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے۔ اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے بھارت جیسی اپنے سے بہت بڑے فوج کو شکست دے دی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے دفاعی شعبے میں بھی پاکستان اور ایران جو ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں چین بہت اہم رول پلے کر رہا ہے، اور چین کا خیال ہے کہ پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی، آذربائیجان، تاجکستان، یہ تمام ملک جو ہیں اس کے ساتھ وہ جو ون بیلٹ ون روڈ والا معاملہ ہے، ون ورلڈ ون روڈ والا معاملہ ہے، اس میں تجارت کے اندر آئیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ امریکہ بھی بھارت کو چھوڑ چکا ہے، رشیا بھی جو ہے، رشیا کیونکہ الائے ہے ایران کا، اس نے بھی کولڈ شولڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ دینا شروع کیا ہے۔ بھارت جو ہے اس سے اسلحہ خرید رہا ہے، لیکن
اب وہ گرم جوشی دونوں کے تعلقات میں نہیں رہی، اور اس کی بڑی وجہ ایران میں جو بھارتی جاسوس موجود تھے اور ان کی وجہ سے ایران کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت اسرائیل کا الائے ہے، ایران اسرائیل کا دشمن ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی اسرائیل اور بھارت دونوں کا دشمن ہے۔ تو دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے ہمیشہ دوست ہوتا ہے، تو ایران اب پاکستان کو اپنے دشمن ملک کا دشمن سمجھ کر دوست بن رہا ہے۔ پہلے بھی ہمارے مذہبی تعلقات تو ہیں، ہمارے سرحدی تعلقات بھی ہیں، لیکن اس میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو اب آپ کو نظر آئے گی۔ کل وہ لاہور آئیں گے، اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر حاضری کا شیڈول موجود ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں وزیر اعظم، پریزیڈنٹ اور آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں جو ہیں ان کی شیڈولڈ ہیں، اور ان ملاقاتوں کے دوران بہت سارے معاہدات کی بھی ہمیں جو ہے وہ شنید ہے مل رہی ہے۔ عامر بھائی ایک خبر اور بھی آ رہی ہے، میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ چونکہ ایران نے J-10C خریدے ہیں چائنا سے، تو اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ شاید ان کے پائلٹس کو J-10C کی ٹریننگ بھی پاکستانی پائلٹس دیں گے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا۔ یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ جب ذکر ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایران J-10C لے رہا ہے تو اس کے پائلٹس کو ہم ٹریننگ دیں گے۔ ایران کے ساتھ ہم مشترکہ فوجی مشقیں بھی کر سکتے ہیں، گو اس کی ابھی تصدیق نہیں کی جا رہی ہے، لیکن مستقبل میں اس میں کوئی ایسا قیاس بھی نہیں ہے کہ نہ ہو سکے۔ ایران اور کے بارے میں چین بھی ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، اور چین نے اپنا J-10C بھی دیا ہے۔ رشیا کے بعد دوسری ٹیکنالوجی ہے جو ایران استعمال کرنے جا رہا ہے۔ ایران اور چین جو ہے آپس میں تیل کی تجارت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کا معاملہ ہے، اور اگر یہ پائپ لائن جو ہے بھارت کی بجائے چین کی طرف چلی جائے تو کسی کو کیا نقصان۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ ایران کے صدر کا یہ 2 روزہ دورہ جو ہے، یہ گو کہ شہباز شریف صاحب کی دعوت پر جو 26 مئی کو گئے تھے، لیکن یہ جو بائیلیٹرل قسم کے وزٹس ہوتے ہیں یہ بہت پہلے شیڈول ہو جاتے ہیں۔ اس میں دعوت دینا یا نہ دینا وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے، لیکن اصل میں دونوں ملک جنگ مئی کے بعد بہت قریب آنا شروع ہوئے، اور ایران اسرائیل وار کے بعد تو یہ قربت جو ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ یہ دورہ جو ہے 2 روزہ انتہائی اہم ہے، خطے میں نہ صرف ایک بڑے عسکری، معاشی، تجارتی اتحاد کو جنم دینے والا ہے، بلکہ دہشت گردی کے خلاف بھی۔ اور بلوچستان میں فتنہ الہند کی بھی اب شامت آنے والی جی بالکل آنے والی ہے، فتنہ ہند کی شامت آئے گی۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق، یعنی جو میڈیا کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایران سے بھی جو ہے وہ کچھ سپورٹ ملتی تھی۔ ایران میں بھی دہشت گرد گروپ موجود ہیں جو ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں، تو دونوں ملک مل کر دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک پالیسی پر عمل کریں گے، اور دونوں کا دفاع اگر ایک دفاع ہو جائے گا تو نہ کسی بھارت کو نہ کسی اسرائیل کو کبھی ان ممالک کی طرف دیکھنے، جو کہ مسلم ممالک ہیں دونوں، ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور اللہ کرے گا افغانستان بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے کندھے سے کندھا ملائے گا، تو ہم سب مل کر ایک بڑا معاشی بلاک بھی بنائیں گے، ایک بڑا عسکری بلاک بھی بنائیں گے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ جی بالکل، ایرانی صدر کل دورہ پاکستان پہ آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کے حوالے سے کیا آگے ہوگا عامر بھائی نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔